بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں ایک نہیں 2 ملاقاتوں کا احوال آپ کو بتاتے ہیں۔ شخصیات گئیں لاہور سے اور اسلام آباد میں 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو خبر سامنے آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس وقت پاکستانی عوام موجودہ حکومت سے تنگ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن بات یہ کی جاتی ہے جی اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ ہے موجودہ حکومت کو، ہر طرح سے شہباز شریف صاحب بھرپور تابعداری دکھا رہے ہیں اور وہ ونڈرفل بوائے ہیں۔ یہی لوگ آگے چلیں گے اور پارلیمنٹ کی مدت آگے بڑھے گی، غیر معینہ مدت تک یہی لوگ کنٹینیو کریں گے، پتہ نہیں شاید تا حیات لے جائیں، 10 سال مدت بڑھا دیں، یا یہ کہ جناب ابھی الیکشنز نہیں ہوں گے، 2029 کی بات ہے تو تب بھی نہیں ہوں گے، اور تب جا کر کہا جائے گا کہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر رہے ہیں، اور پھر اس کو چلاتے جائیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ باتیں کی جاتی ہیں، دوسری طرف کچھ اور ہی معاملہ چل رہا ہے۔ سید عمران شفقت صاحب سینئر صحافی ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں جانتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے یا تحریک انصاف کے بارے میں، بلکہ وہ تنقید ہی کرتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جی خان صاحب کے بارے میں بڑا اچھا سوچتے ہیں تو وہ تو اس حکومت کے بارے میں غلط بات کریں گے ہی، یا اس طرح سے نہیں جناب۔ تو ان کو مختلف چینلز پہ بلایا جاتا ہے، اپنا وی لاگ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان دوستوں کا اور ایک پورا گروپ ہے صحافیوں کا، وہ سب وی لاگز بھی کرتے ہیں، اکٹھے پروگرامز میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ گئے سب اسلام آباد، اور وہاں جا کر 2 انہوں نے میٹنگز کا بتایا ہے۔ ایک تو سرکاری ادارے کی سرکاری شخصیت، اہم ادارہ آپ سمجھ ہی جائیں، تو موجودہ حالات میں یا پاکستان کے تناظر میں کون ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہے، چونکہ انہوں نے نام نہیں لیا یا کوئی اشارہ نہیں دیا سوائے اس کے کہ جی سرکاری ادارہ اور سرکاری بندہ اور اہم پوسٹ، اور جن کو سب پتہ ہوتا ہے جس طرح سے چلاتے ہیں چیزیں، سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری شخصیت ہے پارلیمنٹری سیاسی شخصیت۔ تو اب جب دوسری سیاسی شخصیت ہے، پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور وہاں بھی اہم ترین ہر چیز کی خبر رکھنے والے، تو جب ایک پارلیمنٹیرین ہے، ایک سیاسی ہے، تو دوسرا کون ہوگا؟ غیر سیاسی سرکاری ہو گیا، تو سرکار جو اصل سرکار ہے پھر اس کا مطلب ہے ان کی طرف سے ہوگا۔ تو اب دونوں ملاقاتوں کا لب لباب، کرکس، حاصل کلام وہ یہ ہے کہ جی کارکردگی بڑی ناقص ہے، بہت ناقص ہے۔ جہاں کارکردگی کچھ اچھی ہے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں، وہاں بھی حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو شکایت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کو لایا گیا تھا، یعنی پی ڈی ایم آئی تھی، تو اس وقت بھی شہباز شریف وزیر اعظم بنا دیے گئے تھے، پھر وہ نگران سیٹ اپ بھی رہا تھا، تو بڑی گرم جوشی تھی اس وقت کہ کچھ کرنا ہے، کچھ بہتر کرنا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی آنیاں جانیاں تو اب بھی جاری ہیں، لیکن اس وقت کچھ میننگ فل نظر آ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، لانے والوں کو، سرکاری ادارے میں بیٹھے لوگوں کو، کہ جی ہاں شہباز شریف صاحب اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بڑے سیریس ہیں، کیونکہ 3.5 پونے 4 سال اقتدار سے دور رہے، تو یہ تو وہ مچھلی ہوتے ہیں اشرافیہ کے حکمران طبقے کے لوگ، کہ یہ تو جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ وہ ہیں کہ یہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے، پھر اقتدار کے بغیر ہیں تو پھر باہر ہی رہتے ہیں، ملک سے باہر ہی۔ تو اس لیے جیسے اقتدار ملا تو پھر تو بالکل جناب لگ گئے، ہاں جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دعوے تو تھے۔ پھر ایس آئی ایف سی کی بات کی ہے کہ تب اجلاس بھی ہوا، بہت زیادہ متحرک نظر آئے، آگے بڑھانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد سے اب تک، یعنی نگران سیٹ اپ کے دور یا پی ڈی ایم کے دور کی بات کے بعد اب تک کوئی اس طرح کی گرم جوشی کہیں، آگے بڑھنا کہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ گوادر کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ وہاں انویسٹمنٹ تو کروا دی، چائنا کا ہاسپٹل بھی ہے وہ بھی ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے، دیگر چیزیں ہیں، ایئرپورٹ ہے، کچھ ہو ہی نہیں پا رہا وہاں پر، انڈسٹریلائزیشن تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہی اقتدار کے مزے آ گئے، پتہ لگ گیا کہ ہمارے علاوہ بظاہر اب چوائس ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد وہی طرز، وہی کام جو دہائیوں سے کیا ہے، خاندانی کام، خاندان کو نوازنا، اپنے لوگوں کو لگانا، جس طرح سے گورننس کا ماڈل تھا وہی واپس آ گیا، سیم اسی طرح سے کام شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد آج کے حالات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جی کوئی روزگار کے مواقع پیدا ہوں، کوئی معیشت بہتر ہو جائے، کوئی حالات بہتر ہوں، یہ تو کسی طرف کام نہیں جا رہا اور ٹھیک نظر بھی نہیں آ رہا آگے آتا ہوا۔ اب یہ بڑا واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اب یہ بات
یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جی وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے بالکل خوش نہیں ہیں، ناقص ان کی کارکردگی ثابت ہوئی ہے، 4 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں جن حکومتوں کی بات کی جاتی ہے اس میں وفاقی حکومت بھی ہے، جناب شہباز شریف صاحب بھی ہیں، ان کی کابینہ بھی ہے، اور پنجاب مریم نواز صاحبہ، نواز شریف کی بیٹی، ان کا اقتدار بھی ہے، ان کی حکومت بھی ہے، ان کی گورننس بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، جس سے اسٹیبلشمنٹ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اور سندھ گورنمنٹ تو ہے ہی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کا بیان آیا ہے کہ 28ویں ترمیم یہ تو بس ایسے ہی میڈیا میں ہی بات ہو رہی ہے۔ ان کے جو ایگزیکٹ جملے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا فرما رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ۔ کہتے ہیں 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا میں سن رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میڈیا میں ہی ہو رہی ہیں، تو جب چیز سامنے آ جائے گی پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جس طرح میاں نواز شریف صاحب پورا تیار ہو کے پھر آتے ہیں ترمیم کروانے کے لیے آ جاتے ہیں، ورنہ نہ شہباز شریف نظر آتے ہیں، نہ نواز شریف پارلیمنٹ میں نظر آتے ہیں، کوئی نہیں نظر آتا، اس طرح سے حمزہ بھی نہیں نظر آتے، تو خاندان پورا ہی نہیں نظر آتا، اقتدار تو لے لیا، لیکن جب ترمیم کروانی تو آ جاتے ہیں۔ اسی طرح زرداری خاندان بھی آ جائے گا، بلاول صاحب بھی آ جائیں گے، زرداری صاحب بھی آ جائیں گے، آصفہ صاحبہ بھی آ جائیں گی، زرداری صاحب دستخط کرنے کے لیے بھی فوری آ جائیں گے، یعنی یہاں تک ہے کہ ان کو رات کو جگایا گیا کہ جی دستخط کر کے ہی سونا ہے آپ نے، تو اس کے لیے زرداری صاحب سب حاضر ہو جائیں گے۔ تو ابھی صرف مراد علی شاہ صاحب کو نہیں پتا تو کہ یہ 28ویں ترمیم ہو رہی ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے 28ویں اور پھر 29ویں، اور اس کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی ایڑی چوٹی کا زور کس طرح سے لگا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، مولانا صاحب کا کردار، تحریک انصاف کی طرف پینگیں بڑھانا، ان کی طرف آنا، یہ سارا قصہ کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، اور سید عمران شفقت صاحب کے بقول کہ کہیں معاملات اس طرف چلے گئے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے باقی نہیں رہی کہ یہ تو فیل ہو گئی ہے کہانی، یہ اس سیٹ اپ کی، یعنی اس حکومت کی۔ اب آگے بقول سید عمران شفقت کی کہ جی گرے ایریا ہے کہ پھر کیا کرنا ہے، مطلب یہ کہ یہ تو فیل ہو گئے ہیں، یہ کہانی تو ختم ہے، بہت چانس دے دیا، بہت دیکھ لیا، ان سے تو کچھ نہیں ہو رہا، تو اب کرنا کیا ہے، اس پر یا تو ابھی واضح فیصلہ نہیں ہوا، گرے ایریا ہے، یا بتایا نہیں جا رہا۔ اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جی یہ 2 میٹنگز کی، اسلام آباد میں میٹنگز کی کہانی یہ ہے کہ کہانی نہیں بن رہی، ناقص کارکردگی پر تبدیلی۔ اب پھر کرنا کیا ہے، ایک فواد چودھری ماڈل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں قومی حکومت کا، اچھا اس میں محمود خان چکزئی صاحب بھی کسی حد تک اگری نظر آتے ہیں کہ ہاں جی قومی حکومت ہو جائے اور معاملہ ٹھیک ہو، آئینی طور پر چلا جائے، اس طرح کی باتیں محمود خان چکزئی صاحب بھی کر رہے ہیں، فواد چودھری بھی کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر، یعنی جس میں اپوزیشن کے لوگ جو ان کے ہم خیال ہیں وہ سب اس طرف چل رہے ہیں۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے فواد چودھری جب بیٹھتے ہیں تو اس میں بیرسٹر سیف بھی ہوتے ہیں جو ترجمان رہے خیبر پختونخوا حکومت کے، کابینہ کا حصہ تھے گنڈا پور صاحب کی، تو خان صاحب سے ملاقات میں جو لوگ آسانی سے جاتے تھے اور کافی دیر بیٹھ جاتے تھے، بات ہو جاتی، ان میں بیرسٹر سیف بھی ہیں، یہ مشرف دور میں بھی بڑے ایکٹیو رہے ہیں۔ تو خیر، تو بات یہ ہے کہ فواد چودھری کے ساتھ وہ بھی چل رہے ہیں، وہ بھی قومی حکومت کی بات کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ایک الگ فارمولہ ہے کہ ابھی ان کو فارغ کر کے، اور اس میں فارغ کر کے دلچسپ بات ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینئر صحافی اور کالم نگار کہ شہباز شریف صاحب خود اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے کہ ہم نے اتنی تابعداری دکھائی ہے، آگے بھی ہمیں کچھ موقع مل سکے تاکہ، تو نگران ایک سیٹ اپ ہوگا جو پھر طویل ہی چلے گا، آئینی عدالت اس پر مہر لگا دے گی، ہاں چلتے جاؤ چلتے جاؤ، تو 3 سال کے لیے کہا جا رہا ہے فی الحال۔ ایک یہ چل رہا ہے، دوسری طرف بات ہو رہی ہے صدارتی نظام کی، وہ کیا ہے، وہ بھی بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ میں بات کروں گرے ایریاز کی کہ جہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہوگا کیا، ان کا فیلئر تو ثابت ہو گیا، اس پر تو کوئی دو رائے رہی نہیں، وہ تو بات ہوگی جن کی ناقص کر دی ہے، ان کی کہانی ختم۔ اب آگے کیا کرنا ہے، اصل سوچ بچار وہاں پر ہو رہا ہے۔ یہاں پر آتی ہے 28ویں ترمیم۔ پیپلز پارٹی اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، بالکل وہ والا زور جو انہوں نے 26ویں ترمیم کے لیے لگایا تھا، پھر 27ویں ترمیم میں تو وہ زور نہیں لگایا تھا، تو بس یہ کہا کہ یہ چیزیں نکال دیں، یہ چیزیں نکال دیں، آگے دیکھی جائیں گی، تو 27ویں ترمیم کروا لی۔ وہ جو آگے دیکھی جائیں گی وہ اب آ رہی ہیں 28ویں میں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کسی صورت یہ نہ آئے
کیونکہ اگر 28ویں ترمیم آئی تو ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ابھی ہم نے جو چیزیں نکلوا دیں، فرض کیجئے اب ساری وہ چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی مانتی نہیں ہے، ہاں لیکن کچھ لوگوں کی پالیسی پر تو یہ کہیں گے جی کڑوا گھونٹ ہم نے دیکھیں یہ بھر لیا ہے بس آگے نہیں. تو اب بٹھانے والوں کو پتہ لگ گیا ہے، زرداری صاحب جو کہتے ہیں نا میں بھاگتا ہوں اداروں کے ساتھ، ان کو تھکا دیتا ہوں کہ اچھا وہ ریٹائر ہو جائیں گے فلاں ہو جائیں گے، تو ان کے ٹیکٹکس میں سب سے جو آزمودہ ٹیکٹک ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹک ہے. ان کے وکیل بھی یہی کرتے تھے زرداری صاحب کے، فاروق چنائک صاحب، معاملے کو لٹکاؤ 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 اتنا کہ ہمارا اقتدار آ جائے، پیچھے چیزیں اور بدل جائیں اور پھر ہم کیس ختم کروا لیں گے. انہوں نے بھی اسی طرح کے 26ویں کروا دیتے ہیں، 27ویں میں دیکھیں گے جی، 27ویں کروا دیتے ہیں، باقی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 28ویں میں دیکھیں گے جی. تو اب بھی انہوں نے یہ کیا کہ کسی بھی طرح سے اجلاس شروع ہو جائے بجٹ کا اور 9 جون تک معاملے کو لٹکایا جائے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے بجٹ آ جائے گا، بجٹ کے بعد تک دیکھیں گے. تو 28ویں ترمیم آخر کار بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب کم از کم بجٹ کے بعد تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد دیکھا جائے گا. مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی کو کہ 28ویں چلو کڑوا گھونٹ بھر لیں گے، پھر 29ویں کا کرنا پڑے گا. تو 28ویں نہ روکی تو پھر 29ویں کرنی پڑے گی، کیونکہ بالکل ہی ہم فارغ ہو جائیں گے. اب اس کے لیے ایک دفعہ پھر مولانا صاحب کے پاس گئے زرداری صاحب کے لوگ، بالکل اس طرح جس طرح پیپلز پارٹی کے ایک صاحب پہلے مولانا صاحب سے 26ویں ترمیم پر مل لیتے کہ دیکھیں جی ہمارے بھی لوگ ٹوٹ جائیں گے، آپ کے بھی ٹوٹیں گے، تو کڑوا گھونٹ بھر لیتے ہیں. دیکھیں ہم نے کچھ چیزیں نکال دی جس پر پھر مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے اس کا ڈنگ ختم کر دیا ہے، یہ وہ سانپ اس کا ڈنگ ختم کرنی نہیں کاٹے گا. تو اب وہ یہ اس بیان پر بھی پچھتاتے ہیں. اس کے بعد 27ویں بھی ہو گئی تھی. تو اب پھر زرداری صاحب کی ٹیم یا پیپلز پارٹی کے بندے گئے ہیں، مولانا صاحب کہا جی ڈٹ جائیں ورنہ کہانی ختم ہو جائے گی، سیاستدانوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے مولانا صاحب کہیں کہیں پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی لتاڑتے نظر آتے ہیں. یہی نہیں، پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے بھی قریب ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ڈٹ جائیں، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، تو ان کو آگے کر کے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جی اکٹھے ہو جائیں تاکہ نہ کوئی نیا صوبہ بنے، نہ اس طرح سے NFC وارڈ میں کوئی تبدیلی ہو، بس ویسے کچھ رقم جاتی ہے تو چلی جائے، ہمارا سسٹم وہی رہے، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہے، چاہے کئی محکمے ہیں، پولیس سے لے کر صحت کا محکمہ بھی، پھر اپنا نظام ہم تبھی چلا سکتے ہیں کہ تعلیم کا محکمہ سارے ہمارے پاس ہوں. تو اس میں سے کچھ نہ چھیڑا جائے، اگر کچھ چھیڑا بھی جائے تو یہ ہے کہ پھر 29ویں آگے آ جائے گی. تو وہ سارے مسائل ہیں. اب اس میں نون لیگ بھی یہی چاہ رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی آگے کر رہی ہے مولانا کو، اور کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اسٹریٹ پاور ہے نہیں، اب تحریک انصاف بھی اس طرح سے نہیں نکل پاتی، تو مولانا صاحب آگے ہوں، ساتھ تحریک انصاف ہو اور پیچھے پیپلز پارٹی ہو. نون لیگ یہ کرے کہ دیکھیں جی ہم تو تابع دار ہیں، ہم تو چاہتے ہیں 28ویں ترمیم، ہم تو زور لگا رہے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس کوئی مسودہ بھی نہیں آیا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، ہم سب کے سامنے کہتے رہے، یہ بھی امبیرس کرنے کے لیے، خود کو تو شرمندہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں شرم کہاں رہی، بس بتا رہے ہوتے ہیں نہیں کوئی مسودہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، ابھی تو ایسی بات ہے. اور یہی ہوا تھا کہ انہی کے وزیر، شاید وزیر قانون نے، انہوں نے کہا تھا جی مجھے مل گیا ہے مسودہ، مجھے مل گیا ہے مسودہ. اور بھائی مل کا گیا، آپ کو تو تیار کروانے والے میں ہونا چاہیے تھا. اچھا ایک صحافی نے یہاں تک خبر دی کہ مسودہ تیار کون کر رہا ہے، اور انہوں نے بتا دیا نگران سیٹ اپ میں شاید وہ صاحب تھے، اور وہ مسودہ تیار کر رہے ہیں، اور اس کے کئی طرح کے ڈرافٹس ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو وہی بات ہے کہ ان کو تو تب ملے گا. تو نون لیگ بھی نہیں چاہتی، مریم صاحبہ کہاں چاہیں گی کہ پنجاب کے بھی کوئی نئے صوبے بنے، وہاں بھی ان کا اقتدار یہ ہو کہ مریم صاحبہ صرف اس علاقے کی ہیں وزیر اعلیٰ، وہ نہیں برداشت کرتی، وہ پاکستان کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں. تو محکمے بھی کون دینا چاہے گا؟ مریم صاحبہ کہاں چاہیں گی کہ ان کا کنٹرول کم ہو جائے، ان سے کوئی چیز چھینی جائے، یہ تو نہیں وہ چاہیں گے. تو لہٰذا نون لیگ کہے گی دیکھیں جی ہم تو بڑے تابع دار ہیں، یہ پیپلز پارٹی دیکھیں، یہ تحریک انصاف تو ہے ہی ایسی، مولانا بھی نہیں مان رہے، ہم کیا کریں، یہ سارا کچھ ہے. لیکن جہاں تک بات ہے نا صدارتی نظام کی، انہوں نے حالات ایسے کر دیے ہیں کہ عوام اب ان سے تنگ آ چکے ہیں. پچھلے 4 سال میں پارلیمنٹ میں تو کچھ رہا ہی نہیں نا، ہوتا تو یہ خود نہ آتے، کوروم بھی نہیں پورے ہوتے. اس پارلیمنٹ سے عوام کو ملا کیا ہے؟ 26ویں 27ویں ترمیم، ایسی قانون سازی کہ آپ اسلام آباد احتجاج ہی نہیں کر سکتے، ورنہ آپ 6 ماہ کے لیے، پتہ نہیں 3 سال کے لیے اس کے بعد اندر ہوں گے. پہلے اتنی سزا ہوگی، دوبارہ نکلے تو اتنی سزا ہوگی. یہاں پنجاب میں جی کوئی بھی علاقہ حساس ڈکلیئر کیا جائے گا، وہاں کوئی احتجاج، کوئی ریلی کچھ نہیں ہو سکتی. دفعہ 144 پہ آپ چلا رہے ہیں انگریزوں کی طرح سے، بیوروکریسی کے تھرو، نہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مارشل لاء لگتا ہے لگ جائے، یہ سارے سیاستدان اندر ہو جائیں، ان کی حکومت چلی جائے، کچھ اور آ جائے. یعنی لوگ اتنے اب اس سے ہو گئے ہوئے ہیں. میں اوور آل عوام کی بات کر رہا ہوں، کچھ تو ہیں جن کے سامنے رکھا جائے گا جی وہ یہ صوبائی معاملہ کر دیا اور ایک نیشنلزم کو وہ یعنی
صوبائی سطح پر قوم پرستی کے تحت یا دیگر ایشوز چھیڑ کر وہ کر سکتے ہیں پریشان کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں ایسے. ادروائز اوور آل عوام اب کیا کہیں, انہیں نہ کوئی سکت ہے نہ کچھ, کہتے ہیں یہ تو ہے ہی بیکار. جس پارلیمنٹ سے لوگ پکڑے جائیں گے, جس پارلیمنٹ میں عوام کی کوئی بات نہیں ہوگی, وہاں کے اپنے لوگ وہاں پر نہیں آتے, صرف ٹی اے ڈی اے تنخواہ اور وہی کروڑوں کا اجلاس پڑ رہا ہے, اس کے لیے کام چل رہا ہے. عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہوا, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جی پارلیمانی نظام ہے, یہ جی صدارتی نظام ہے, یہ ڈوئل سینٹ اور اسمبلی کے الگ نظام کے تحت معاملہ چل رہا ہے. لوگ اب اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے اس پہ کہ ہمارے لیے کیا کیا گیا ہے. تو صدارتی نظام آ جائے, چاہے مارشل آ جائے, ان کے لیے یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کے لیے کسی نے نہیں نکلنا, بہت واضح ہے. اور یہ بٹھانے والے لانے والے کو بھی کافی حد تک اس چیز کا اندازہ ہے, تو اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. یہ جناب اب اس وقت چیزیں ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا. اسلام آباد میں جا کر 2 میٹنگز کا احوال جو بتایا گیا ہے, وہ بھی جو 26ویں ترمیم کے بعد 28ویں کی بات ہو رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ, پھر صدارتی نظام کے حوالے سے جو چیمگوئیاں چل رہی ہیں کچھ عرصے سے چل رہی ہیں, اور اس میں طویل ہو جائے گی بات کہ کئی صحافی اس پر بات کر چکے ہیں. اب آ جائیے, ایک دفعہ پھر عالمی معاملہ بگڑ گیا ہے, تیل کی قیمتیں پھر اوپر چلی گئیں, نیچے آتے آتے پھر ایسا کیا ہو جاتا ہے. اب دوبارہ اٹیک کیے ہیں, حملے کیے ہیں امریکہ نے ایران کے خلاف, اور اس میں بتایا جا رہا ہے بندر عباس کی بندرگاہ ہے جس پر اٹیک کیا گیا ہے. رائٹرز یہ کہہ رہا ہے, دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی, کہ امریکی آفیشل نے نام نہ لینے کی شرط پر بتایا ہے کہ جی 4 ڈرون فائر کیے گئے تھے بندر عباس سے, اور ان کو ہم نے ختم کرنا تھا. تو جب 5واں چلا رہے تھے تو ساتھ ہی ہم نے یہ کیا کہ سٹرائکس شروع کر دی. تو یہ ایک ڈیفینسو میکانزم تھا بقول امریکہ کے, اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایران کے ڈرون آپریشنز کے خلاف یہ کارروائی کی ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں, اور بندر عباس پر ان کی جو تنصیبات تھی جہاں سے ڈرونز چلائے جا رہے تھے, 4 ڈرونز انہوں نے چلائے, 5ویں کو ہی ہم نے وہاں پر بھی تباہ کیا اور ان کی تنصیبات کو تباہ کیا. ایران کنفرمیشن کر رہا ہے, ایران کہہ رہا ہے کہ بالکل ہم پر اٹیک کیا گیا ہے. ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاں سے, جس بیس سے, امریکی بیس سے یہ اٹیک کیا گیا تھا ہم پر, ہم نے بھی اس کو نشانہ بنایا ہے. اب دوبارہ سے یہ ٹیکٹک چل رہے ہیں جو کہ خطرناک ہیں سیز فائر کے لیے. اب یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے, لیکن ڈر یہی رہتا ہے کہ جی یہ سیز فائر بالکل کلیپس نہ کر جائے, تو ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں بات چیت اوپن رکھی جاتی ہے. ایران نے آبِ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے امریکی جہاز کو فائرنگ کر کے واپس جانے پر مجبور کر دیا. اس کے ساتھ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی آبِ ہرمز پر کسی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا, کوئی ایک ملک اس پہ کنٹرول نہیں رکھے گا. حتیٰ کہ جب سوال ہوا ٹرمپ سے کہ جی عمان بھی سوچ رہا ہے اس بارے میں, تو صدر ٹرمپ نے اپنے ہی اتحادی عمان کو بھی تباہ کرنے کی دھمکی دے دی کہ ہم اس کو بھی تباہ کر دیں گے, آبِ ہرمز کوئی نہ بند کرے. تو اب اس لیے ان کے جہاز یا پروٹیکشن میں گزرنے کی کوشش ہوتی ہے تو ایران اس پر حملہ کر دیتا ہے, پھر پتہ لگتا ہے جی ایران پر حملہ ہو گیا ہے, ایران جواب بھی حملہ کر رہا ہے. یہ سب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ڈیلی میل برطانوی اخبار, برطانوی نیوز ویب سائٹ, اس نے ایکزیس کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب لیڈر سے فون کال پر بات کی ہے اور ایران ڈیل کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی. اب اس فون کال میں کون کون شامل تھا؟ مڈل ایسٹ کے لوگ تھے جن میں سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, ترکیہ بھی ہے, اور مصر یعنی ایجپٹ بھی ہے. تو یہ کانفرنس کال تھی کہ سب کو فون کال پر لیا ہوا تھا. اس میں جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی ایران ڈیل کے بدلے میں آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا, تو سناٹا چھا گیا, خاموشی اس فون کال کے دوران. حتیٰ کہ ٹرمپ کو مذاق سے کہنا پڑا کہ سب ادھر ہی ہیں نا, کہاں چلے گئے؟ پھر کہا اچھا آنے والے ہفتوں میں نا پھر اس چیز کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا نا ابراہم اکارڈ کی بات ہوئی کہ جی میری فلاں فلاں لیڈر سے بات ہوئی, اس میں انہوں نے آرمی چیف کا بھی نام لے دیا, فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لیا کہ جن سے بھی میری بات ہوئی ہے, وہ 1-2 ملکوں کو چھوڑ کر باقی سب کو ابراہم اکارڈ کو ماننا پڑے گا, اس معاہدے پہ آنا پڑے گا جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, اس سے تعلقات رکھنا ہے, تجارتی سب طرح سے, تو اس میں آنا پڑے گا. اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی یہ ممالک کم از کم یہ کریں, ہم اتنا تو ان سے چاہیں گے کہ ہم اگر ایران سے ڈیل کر رہے ہیں تو بدلے میں یہ کام کریں. لیکن پاکستان کی طرف سے انکار ہو چکا ہے کہ جی جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, فلسطین آزاد ریاست نہیں ہوتا, تب تک ہم نہیں آ سکتے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف. پھر سعودی عرب کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی ہم بھی نہیں آ سکتے.
تو ابھی تک UAE اور بحرین کی بات کی جاتی ہے، ٹرمپ انہیں کا نام دہراتے ہیں جی، انہوں نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، بڑا اچھی ڈیل ہے، فلاں ہے۔ تو دیکھیے سناٹا چھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہے، جس نے اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں۔ تو ٹرمپ یہ ضرور چاہ رہے ہیں اسرائیل لابی کو بھی خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیں ایک طرف ہم نے یہ ایران کی ڈیل کی ہے تو سارے یہی کہیں گے جی یہ تو شکست ہوئی ہے ٹرمپ کی، ان کی ایڈمنسٹریشن کی، تو لہٰذا وہ اس پہ دکھانا چاہتے ہیں دیکھیں بدلے میں ہم نے ابراہم اکارڈ پہ دستخط کروا لیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے ابھی تک سناٹا ہے اور انکار ہے۔ ایک بات میں بھول ہی گیا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں کہ اچھی کارکردگی کہاں ہے، اچھی کارکردگی کہاں ہے؟ وہ صرف اور صرف دو جگہوں پر، ایک سفارتی سطح پر، عالمی سطح پر جو اس سے جڑی ہوئی ہے کہ ٹرمپ تعریف کرتے ہیں، فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں، پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، ایران ڈیل میں پاکستان کا ہاتھ اتنا اہم نظر آتا ہے، تو سفارتی سطح پر سارے ممالک اگر دیکھا جائے پاکستان کے جڑ رہے ہیں تو اس میں بھی فیلڈ مارشل کا کردار نظر آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نظر آتا ہے۔ پھر فوج کا کردار آپ دیکھیے، دوسری چیز پاکستان کے دفاع میں، پاکستان کے offensive میں جس طرح بھارت کو سبق سکھایا ہے تو اس میں بھی فوج کا کردار نظر آتا ہے۔ تو دو اگر کچھ بہتریاں نظر آتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، باقی جہاں تک حکومتی بات ہے تو وہاں کہیں کوئی بھی بہتری نظر نہیں آئی۔ تو اسی لیے ناقص کارکردگی پر تبدیلی کی بات ہے، آگے کا ابھی تک نہیں بتایا جا رہا کہ پھر کس طرح کا ہے معاملہ، مارشل لا، صدارتی نظام کیا ہے۔ ایک قمر دلشاد صاحب بھی ہیں، وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی موجودہ سیٹ اپ میں ہی بالکل گنجائش ہے صدارتی نظام کی، اور پھر آئینی عدالت تو ہے ہی۔ تو یہ سب ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔